الحمد لله حمدا كثيرا كما ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ رب کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو موضوع سخن بناتا ہوں وہ ہے مخالفت سنت پر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل۔ ایسا کام جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ہوا اور وہ کام سنت مطہرہ کے مخالف تھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر کیا رد عمل پیش کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے معاذ اللہ مخالفت سنت کو مسکراتے ہوئے فیس کیا ہے یا اس پر تنگی کا اظہار کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام بیان کی کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا، کہ عورتوں کو، خواتین کو مسجد جانے سے منع نہ کرو، اذا استأذنکم الیہا، جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں، رخصت مانگیں، چھٹی لیں، یا آپ سے پوچھیں کہ ہم نے مسجد میں جانا ہے تو آپ ان کو منع نہ کریں۔ یہ حدیث انہوں نے بیان کی۔ حدیث سننے کے بعد ان کے اپنے بیٹے بلال ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم میں ان کو منع کروں گا۔ اگر مجھ سے کسی عورت نے، میری بیوی ہے یا بیٹی ہے جو میرے ماتحت ہے، کسی نے اجازت طلب کی، اجازت مانگی کہ مسجد جانا ہے تو میں ان کو منع کروں گا۔
جب یہ جملے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے تو راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اتنا غصے ہوئے، اتنا برا بھلا اس کو کہا، ان کو ڈانٹا، ان کا چہرہ متغیر ہو گیا، چہرہ تبدیل ہو گیا، غصے کے آثار نمایاں ہو گئے، اور ان سے کہنے لگے احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول واللہ لنمنعہن، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فرمان، آپ کی سنت سنانے لگا ہوں، لیکن آپ نے حدیث سنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا، آپ کی سنت کے متعلق آپ کو علم ہوا، اس علم کے باوجود آپ نے یہ الفاظ نکالے واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم میں ان کو منع کروں گا، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ جب حدیث مصطفیٰ آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، پھر آپ نے فرمان نبوی کے سامنے، سنت مصطفیٰ کے سامنے اپنی سوچ کو، اپنی فہم کو، اپنے ادراک کو، اپنے مشورے کو، اپنے فیصلے کو ترک کر دینا ہے، عمل کرنا ہے محمد الرسول اللہ کی سنت پر۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ وہ دین ہے جو رب کائنات نے آسمان سے نازل کیا ہے، جس کا بھیجنے والا، جس کا وحی کرنے والا، اور جس دین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کرنے والا پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ یہ اس رب کا دین ہے، یہ اسی کا فیصلہ ہے، اسی کا حکم ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ لا تمنعوا نساءکم اذا استأذنکم الیہا، اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرو۔ یہ فرمان محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث، یہ سنت محمد الرسول اللہ کی ہے کہ جس کی ہر بات کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اگر آپ کے کسی ایک سنت کو چھوڑا، ترک کیا، اپنی منمانی شامل کی، اپنی مرضی شامل کی، آپ نے دین پر عمل نہیں کیا، اس دین پر جس دین کو میرے رب نے نازل کیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ غصے ہو گئے۔ ایک حدیث، ایک روایت میں یہاں تک موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بیٹے سے کلام کرنا چھوڑ دی کہ میں اللہ کے رسول کا فرمان سناتا ہوں، تو آگے اپنی سوچ کو لے کے آیا ہے، تیری سوچ کی، تیری فہم کی، تیرے ادراک کی کوئی وقت نہیں ہے، یہاں طاقت ہے محمد مصطفیٰ کے فرمان کی، عمل کرنا ہے آپ کی سنت پر، آپ کے طریقے پر اور آپ کے منہج پر، آپ کے دین پر جس کو نازل رب کائنات نے کیا ہے، اسی دین پر عمل کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حدیث بیان کی، اذنوا للنساء، عورتوں کو اجازت دو، عورتوں کو چھٹی دو، رخصت دو، اجازت دو، باللیل الی المساجد، اگر وہ آپ سے اجازت طلب کریں کہ رات کے وقت مسجد میں جانا ہے، آپ ان کو منع نہیں کر سکتے، آپ کو اجازت دینی ہی پڑے گی۔ یہ حدیث بیان کی، آپ کے بیٹے واقد بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں چھٹی نہیں دوں گا، مجھ سے اگر اجازت مانگی، کسی نے رخصت مانگی، میں رخصت نہیں دوں گا، میں چھٹی نہیں دوں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
غصے میں آ گئے، حدیث صحیح بخاری کی، مکہ ان کے سینے میں مار دیا اور کہنے لگے احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لا، اور تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تیرے سامنے محمد الرسول اللہ کا فرمان پیش کیا ہے، تو آگے سے کہتا ہے میں چھٹی نہیں دوں گا۔ سینے میں مکہ مارا اور کہا جب محمد الرسول اللہ کا فیصلہ آ جائے پھر اس کے بعد کسی کی یہ جرات ہی نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے اپنی رائے کو پیش کرے۔ اگر کسی نے اپنی رائے کو پیش کیا، کسی نے اپنی سوچ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مقدم جانا، اللہ رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے مقدم اپنی کسی رائے کو نہیں لے آنا، اگر لے آؤ گے تمہارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، علم بھی نہیں ہوگا، آپ سوچے بھی نہیں، آپ کی سوچ وہاں تک جائے گی بھی نہیں کہ نیکیاں تو کی تھی، قیامت کے دن وہ نیکیاں اس کے سامنے نہیں ہوں گی، پھر پتہ چلے گا کہ محمد الرسول اللہ کی سنت اور آپ کی حدیث کی مخالفت کی، اسی مخالفت نے آج نیکیاں اعمال صالحہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور حوض کوثر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار حائل ہو جائے گی، روک دیا جائے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی، حج ادا کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، صدقات و خیرات کیے ہوں گے، ہر ایک کار خیر کو کیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ کی سنت کا مذاق بھی اڑایا ہوگا، اس کی مخالفت بھی کی ہوگی۔ ان نیکیوں کو رب کائنات تیرے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، بلکہ یہی تیری نیکیاں تیرے لیے وبال جان بنے گی اور تجھے یہی نیکیاں جہنم میں لے جائیں گی۔ وجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض، منہ موڑنا اور مخالفت کرنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ بڑا ہی غیرت مند جوان تھا۔ وہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ مومنوں کی عورتیں پردہ کیا کریں۔ رب کائنات نے قرآن نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آج کے بعد تیری بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، حکم دے دیں آج کے بعد گھر سے باہر نکلیں، پردہ کر کے نکلیں۔ یہ غیرت ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ان کی بیویاں رات کے وقت مسجد کی طرف آتی تھی، خاص کر ایک بیوی رات کو مسجد کی طرف آیا کرتی تھی۔ ایک دن کہنے والے نے کہا آپ گھر میں کیوں نہیں رہتی، مسجد میں کیوں آتی ہیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے جواب دیا تو کون ہے پوچھنے والا، منع کرے تو عمر بن خطاب منع کرے۔ انہوں نے منع نہیں کیا، پھر اس نے کہا منع اس لیے نہیں کیا، ان کے سامنے محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں مسجدوں سے منع نہ کرو۔ جب یہ فرمان ان کے سامنے آتا ہے غیرت پیچھے ہو جاتی ہے، محمد الرسول اللہ کا فیصلہ مقدم ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو منع نہیں کرتے، وگرنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت اور آپ کی حمیت اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا حکم آ جائے، پھر کسی کی طاقت نہیں، جرأت نہیں کہ اس کے آگے
اپنے فیصلے کو رکھ سکے. اگر رکھے گا اپنے اعمال کو تباہ و برباد کر کے چھوڑے گا. لیکن آج کل اتنی جرأت بڑھ چکی ہے، اتنی جسارت بڑھ چکی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیتے ہیں. جی فرمان مصطفیٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے فرمایا، لیکن عمل اس لیے نہیں کرتے ہمارے امام نے نہیں کیا تھا، ہماری مسجد کا مولوی نہیں کرتا، اس نے منع کیا ہے. اور تیرے مسجد کے مولوی، تیرے امام کی کیا حیثیت ہے محمد الرسول اللہ کے فرمان کے آگے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ حیثیت ہوگی جب تو اتباع محمد مصطفیٰ کرے گا. اور تیری حیثیت، تیرا مقام، تیرا مرتبہ، تیری عزت، تیری شان، تیری شوکت اور تیری جلالت اس وقت ہے جب تک محمد الرسول اللہ کا مرتبہ ہے. جب آپ کی اتباع کو چھوڑے گا، نہ تیری عزت ہے، نہ تیری شان ہے، نہ تیرا وقار ہے، نہ تیری توقیر ہے، نہ تیری جاہ و حشمت ہے. برباد ہو جائے گا. تیری نیکیاں بھی برباد، تیری عزت بھی برباد. عزتیں بچانا ہے، نیکیوں کو محفوظ کرنا ہے اور اپنے لیے خزانہ بنانا ہے، جنت کو اپنا ٹھکانہ بنانا ہے. اتباع محمد مصطفیٰ کرنی ہوگی. اگر اتباع محمد مصطفیٰ کو چھوڑو گے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے. لیکن ہمارے سے کان پر تو جوں تک نہیں رینگتی. جی ہم نہیں کرتے یہ عمل، ہم اس حدیث پر عمل نہیں کرتے، ہم اس سنت پر عمل نہیں کرتے، ہم اس فرمان مصطفیٰ پر عمل نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ جی میں شافعی ہوں، امام شافعی کا یہ موقف نہیں تھا. جی میں حنبلی ہوں، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا یہ موقف نہیں تھا. میں مالکی ہوں، میں نہیں کرتا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کا موقف نہیں تھا. اور میں حنفی ہوں، اس لیے اس حدیث کو چھوڑ کے بیٹھا ہوں. کیوں؟ میرا امام اس پر عمل نہیں کرتا تھا، میں بھی نہیں کرتا. اتباع کا رب نے حکم دیا ہے تو محمد الرسول اللہ کی اتباع کا حکم دیا ہے. ابو بکر صدیق کی اتباع کا رب نے قرآن میں حکم نہیں دیا. عمر فاروق کی اتباع کا رب نے قرآن میں حکم نہیں دیا. عثمان غنی کی اتباع کا رب نے قرآن میں حکم نہیں دیا. علی المرتضی کا قرآن میں حکم نہیں آیا کہ ان کی اتباع کرو، ان کی شان ہے، ان کی عظمت ہے، ان کا مقام ہے، ان کی مرتبہ ہے، ان کی منقبت ہے. ایک طرف جب اتباع کی باری آئے گی، اتباع کرنی ہے تو آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنی. اور جس کا رب نے حکم دیا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اتباع کرو محمد الرسول اللہ کی، اور محمد الرسول اللہ بھی اتباع کرے اس چیز کی جو رب نے وحی کے ذریعے نازل کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اپنے اعمال کو تباہ کر کے بیٹھے ہو، برباد کر چکے ہو. کیسے برباد کیا ہے؟ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم عمرے کرتے ہیں، ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں، ہم کار خیر کے ہر کام میں حصہ لیتے ہیں، پھر بھی ہماری نیکیاں کیوں تباہ ہیں، کیوں برباد ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہر نیکی میں اتباع محمد مصطفیٰ نہیں ہے. اپنی منمانی ہے، اپنی مرضی ہے، اپنی چاہت ہے، اپنی آرزو ہے، اس کو مقدم کیے ہوئے اس نیکی پر عمل کر رہے ہیں. وہ نیکی تب بنے گی جب اس پر مہر محمد مصطفیٰ کی ہوگی. تیری اور میری سوچ کسی کو نیکی ڈکلیئر کرے، وہ نیکی نہیں ہو سکتی. نیکی تب بنے گی جب اس پر عمل محمد مصطفیٰ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس پر عمل محمد مصطفیٰ کا آ جائے، پھر لاکھ اعتراض کیے جائیں، آپ کو تنگ کیا جائے، چھیڑا جائے، تانے دیے جائیں، تان و تشنیع کا سامنا کرنا پڑے، فیس کر لو. نہ چھوڑو محمد مصطفیٰ کی اتباع کو. یہی اتباع کل قیامت کے دن تیری اور میری نجات کا سبب اور ذریعہ بنے گی.
اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی سنت کا مقام یہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا السنت کسفینۃ نوح علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مقام یہ ہے جس طرح مقام نوح علیہ السلام کی کشتی کا تھا۔ آپ خود سمجھے، جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے وہی اس عذاب سے نجات پا گئے، اور جس نے یہ سمجھا کہ جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، سگا بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا، رب کا قرآن کہتا ہے عذاب سب سے پہلے جودی پہاڑ پہ پہنچا اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کنان کو عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور جس کو دیکھ کر پدری محبت میں ہلچل مچی، اور فوراً اللہ سے التجا کیا، اللہ تیرا وعدہ ہے تیری اہل میں سے کسی کو برباد نہیں کروں گا، یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ رب نے فوراً حکم نازل کیا، اے نوح یہ تیرا خون تو ہے، تیرا نطفہ تو ہے، لیکن تیری آل میں سے نہیں ہے، تیری آل میں سے وہ ہے جو تیری سنت کی اتباع کرے گا۔ اور آئندہ کے بعد آگے رب نے تنبیہ کی، اے نوح آج کے بعد دوبارہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، نبوت چھین لوں گا۔ جو تیری اتباع نہ کرے، تیری پیروی نہ کرے، تیری سنت کو مانے نہ، تیرے فرمان پر لبیک نہ کہے، وہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، تیری اہل میں سے وہ ہے جو تیری بات مانے، جو تیرے حکم کو تسلیم کرے، وہ تیرا اہل ہے۔ تو امام مالک فرماتے ہیں السنت کسفینۃ نوح علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مقام اس طرح ہے جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کا مقام ہے۔ فمن راکبها فقد نجا ومن لم یرکبها فقد غرق، جو اس کشتی پر سوار ہوا تھا رب نے عذاب سے نجات دی، وہ نجات پا گیا، جو کشتی پہ سوار نہ ہوا رب نے اس کو غرق کر دیا۔ تو گویا جس نے محمد الرسول اللہ کی سنت کو سنت سمجھتے ہوئے اس پر عمل کیا، اس کی اتباع کی، وہ نجات پا گیا، اور جس نے محمد الرسول اللہ کی سنت کو چھوڑا، اپنی منمانی مولویوں کی رائے، مولویوں کے فتوے، مولویوں کی فقاہت کو آگے لے آیا، اماموں کے قولوں کو آگے لے آیا، آپ کی سنت کی اتباع نہیں کی، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، اس کی نیکیاں بھی تباہ، اس کے اعمال صالحہ بھی برباد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز رفع الیدین میں، اور بخاری کے شارح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الحبیر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جز رفع الیدین میں فرماتے ہیں کہ کانا اذا رجلا لم يرفع یدیہ اذا رکع و اذا رفع رماہ بالحصا، عبداللہ ابن عمر کے سامنے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا اور وہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین نہ کرتا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنکریاں اٹھا کر، پتھر اٹھا کر اس کو مارتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز تو پڑھی لیکن سنت محمد مصطفیٰ کو چھوڑا ہوا ہے۔ نماز پڑھو، عبادت کرو، عبادت تب بنے گی جب اس میں طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہوگا، جب اس میں طریقہ تیری اور میری مرضی کا ہوگا، وہ نیکی نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ لاکھ عبادت بنائے، لاکھ نیکیاں ڈکلیئر کرے، مانے یہ نیکی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ اچھا کام ہے، میں کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، تیرا یہ ثبوت دینا، تیرا یہ کہنا کہ فلاں فلاں نے یہ نیکی کی ہے، وہ بھلے پوری کائنات کر لے، وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ نیکی تب بنے گی جب اس پر تصدیق مہر محمد مصطفیٰ کی ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو رب فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
वसाअत मसीरा, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुखालफत की, रब फरमाते हैं मैं उसको राह रास्त से, हिदायत से, सिरात मुस्तकीम से हटाकर फेर देता हूँ, फिर वो जहाँ चाहे उसी रास्ते पे लगा देता हूँ। उसको राह हिदायत नहीं मिलती। हिदायत लेनी है, इत्तिबाए मोहम्मद मुस्तफ़ा करनी होगी। जन्नत लेनी है, इत्तिबाए मोहम्मद मुस्तफ़ा करनी होगी। अल्लाह रब्बे कायनात से दुआ है जो कुछ सुना सुनाया अमर पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलमु बिस्सवाब व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।